الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الہادی میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور فی الحال جو ٹاپک چل رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ پر تفصیل کلام کرنے کے بعد اب اس کی صفات فعلیہ کے بارے میں انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا، اور کچھ پروگرام انشاءاللہ اس کی صفات فعلیہ کے بیان پر مشتمل ہوں گے۔ پچھلے پروگرام میں جس پہلی صفت کو ہم نے لیا تھا وہ ترزیق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق عطا فرمانا، رزق دینا۔ اور رزق کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے اس کے کھانے پینے کے لیے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے، اگرچہ اس میں اور بھی تعریفات کی گئی ہیں، لیکن کتاب التعریفات میں یہ تعریف ہے رزق کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانداروں کو جو کچھ کھانے کے لیے عطا فرمایا اس کو رزق کہتے ہیں، اب چاہے وہ حلال ہے چاہے حرام ہے۔ یعنی حرام اگرچہ کھانے کی غرض سے نہیں دیا گیا بلکہ بچنے کی غرض سے دیا گیا ہے، لیکن جو بھی انسان اس کو یا مطلب کوئی بھی اس کو جنات میں سے کوئی کھاتا ہے اور غلط چیز کھاتا ہے تو وہ رزق کا اس پر اطلاق تو ہوگا، یہ الگ بات ہے کہ وہ قابل گرفت ہوگا۔ اس سلسلے میں کئی آیات کریمہ آپ کے سامنے بیان کی تھیں، ایک مزید آیت لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسری صفت کی طرف آئیں گے۔ سورہ اسراء میں آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اے لوگو اپنی اولاد کو رزق کے، کھانے پینے کے یا تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے ہلاک مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس میں گویا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے وعدہ رزق کو دہرایا ہے، اس کا اعادہ کیا ہے کہ رزق ہمارے ذمہ کرم پر ہے، ہم تمہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی رزق عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں کہ جی کھانے پینے کو نہیں ہے، تنگ دستی کی بنا پر وہ خودکشی کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے اولاد کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان کے صبر کی کمی کا نتیجہ ہے، بے صبری کا نتیجہ ہے۔ وہ شاید بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے پریشر کو برداشت نہیں کر سکتے، اگرچہ اس آزمائش میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جو باعث ہلاکت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں ہے۔ اب اگر ایک آزمائش کسی پر آتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا متحمل نہیں ہو پا رہا ہوں یا میں اس پہ صبر نہیں کر سکتا ہوں، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا ہوں، تو حقیقتاً وہ آزمائش ایسی نہیں ہے کہ جس کو یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے احساس نے اس کو ناقابل برداشت بنا دیا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ بعض اوقات بعض لوگ بڑی نازک طبیعت ہوتے ہیں، تھوڑی سی چوٹ لگتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی غم آتا ہے، فکر آتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ویسا ہی غم، فکر، چوٹ کسی اور کو پہنچتی ہے، وہ اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتا ہے۔ تو یوں ہوتا ہے بعض اوقات احساس، بعض اوقات اپنے اندر خود ساختہ ہمت کی کمی ایک آزمائش کو بہت بڑا کر کے دکھا دیتی ہے، اور بعض اوقات انسان کی ہمت ایک بڑی آزمائش کو بھی چھوٹا سا کر دیتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں۔ اب اگر کسی کو یہ آزمائش بڑی محسوس ہو رہی ہے یا ناقابل برداشت محسوس ہو رہی ہے تو حقیقتاً یہ اس کے باطن کا قصور ہے، اس کی طبیعت کا قصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کسی انسان کی ہمت سے زیادہ اس کو آزمائش میں مبتلا کرے، کیونکہ اس کے وعدے کے خلاف ہو جائے گا۔ لہٰذا رزق کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ اگر انسان صبر و تحمل کرتا اور رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف کامل طور پہ متوجہ رہتا تو بالکل اس کو رزق ملے گا اور ضرور ملے گا۔ اور تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اپنی اولاد کو رزق کی وجہ سے ہلاک مت کرو، تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے ہلاک مت کرو، ہم انہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے، تمہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے۔ اور حقیقتاً اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کے نظام تقسیم کو دیکھ لے
اور کس کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو رزق عطا فرما رہا ہے، تو اسے یقین ہو جائے گا کہ جب ایک جانور کو، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، چیونٹیوں تک کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرما رہا ہے، اور اسی طرح دنیا میں غیر مسلموں کو اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، تو پھر ہمیں رزق دینا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ پھر وہ کون سی بے صبری ہے، وہ کیوں ناقابل برداشت محسوس ہوتا ہے کہ انسان خودکشی کی طرف بڑھ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ کنجوس نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ کسی کی طرف سے غافل نہیں ہوتا، بے توجہ نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پہ آزمائش کوئی آ رہی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ ایک حکمت اور مصلحت ہے، اسی کو سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ صرف وقتی طور پہ، عارضی طور پہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، اگر انسان مضبوط باطن کو مضبوط کر لے اور اس قسم کی آیات پر کامل یقین رکھے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ نہ صرف اس کی مشکل دور ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اپنی اولاد کو رزق کے معاملے یا تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اس میں اشارہ دے دیا گیا اس طرف کہ بعض لوگ جو ہیں وہ مثلاً زوجہ پیگننٹ ہوئیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ابورشن کرا دیتے ہیں کیونکہ بچہ پیدا ہوگا، کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کسی نے نعمت اولاد کو فقط اس لیے ختم کیا، چاہے 4 ماہ سے پہلے ہی ختم کرے کہ 4 ماہ کے بعد تو باقاعدہ روح پھونک دی جاتی ہے، چاہے 4 ماہ سے پہلے ہی یہ اقدام کرے، لیکن اصل نیت بس یہ ہے کہ کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے، تو یاد رکھیں ایسا فعل پھر ناجائز اور گناہ ہے، نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی اجازت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اگر کریں گے تو شدید گناہگار ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد نہ کرنے کا نتیجہ ہے، اور اللہ کے وعدوں پر اعتماد نہ کرنا یہ گناہ کی ایک صورت ہے۔ لہٰذا جو بھائی یا بہن ہمارے اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں، یہ ذہن بنا کر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ قصد و ارادہ اور نیت ایسی نہیں ہے کہ جس کو عذر بنا کر انسان اولاد جیسی نعمت کو ختم کروانے کی کوشش کرے، یہ جائز نہیں ہوگا، اگر ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تخلیق ہے۔ تخلیق کا مطلب پیدا کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور اس کی تفصیل پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف آیات میں بیان فرمائی، تو ہم بھی حصول برکت کے لیے دیکھتے ہیں، اگرچہ مسلمانوں کا اجمالی طور پر یہ عقیدہ ہے تفصیل کو جانے بغیر کہ ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہر چیز کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اور یہ بھی ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، شر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنا کسی چیز کا برا نہیں ہے، اگر ایک شخص بندوق تیار کرتا ہے، چھری بناتا ہے، تو چھری کا بنانا، بندوق کا تیار کرنا یہ کوئی برا نہیں ہے، اس کا غلط استعمال برا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا خالق ہے، چاہے وہ خیر ہو چاہے شر ہو، بلکہ فقہا نے لکھا اگر کوئی یہ کہے کہ خیر کا خالق اللہ ہے اور شر کو شیطان نے پیدا کیا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر شے کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور قرآن کی بے شمار آیات اسی مضمون کو بیان کر رہی ہیں۔ چنانچہ دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب، یعنی زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز اب دنیا کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اچھی چیزیں بھی ہیں، بظاہر ہمارے اعتبار سے بری چیزیں بھی ہیں، یعنی ہم ان کو برا قرار دیتے ہیں، ان سب کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور وہ قرآن میں واضح طور پہ بیان فرماتا ہے۔ اور یہاں پہ ضمناً ایک بات جو اچھی ہے، امپورٹنٹ ہے اور سمجھنے والی ہے، مزید سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدوں کے لیے۔ یہ لکم میں لام انتفاع کے لیے ہے، یعنی لام کلام عرب میں کئی معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے، ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ تمہارے نفع کے لیے، تو لکم کا معنی تمہارے نفع کے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے تمام کا تمام،
اس سے معلوم ہوا کہ جو کچھ اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا ہے وہ سب ہمارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، گویا کہ ہم اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس میں تو پھر شراب بھی ہے، اس میں جوا بھی ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو کیا سب سے نفع اٹھا سکتے ہیں؟ تو یہ وہ بنیادی اصول ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے۔ اباحت کا مطلب کہ وہ ہمارے لیے استعمال جائز ہے۔ اب اگر کسی چیز کا استعمال ناجائز یا حرام قرار دیا جائے گا تو اس کے لیے شرعی دلیل درکار ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ سے ہر چیز کو اللہ نے ہمارے لیے فرمایا کہ ہم نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہر چیز جب ہمارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے تو اب وہی چیز ممنوع ہوگی یا اس چیز سے نفع اٹھانا منع ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس سے نفع اٹھانا اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ تو اس لیے کسی بھی چیز کے جواز کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ کوئی آپ سے کہے جی بتائیں پان کھانا جائز ہے کہ ناجائز، آپ کہیں جائز، وہ بولے دلیل دو، کہاں لکھا ہے قرآن میں، کہاں لکھا ہے حدیث میں؟ تو یہ آیت کریمہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا۔ تو زمین میں جو کچھ ہمارے نفع کے لیے ہے، یہ ہر چیز کے جائز ہونے کی ایک بہترین دلیل ہے۔ اب ناجائز وہی چیز ہوگی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور آیت میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پر اس کو ناجائز قرار دے دیا۔ جس چیز کے بارے میں ممانعت نہیں ہوگی وہ بالکل حلال ہے، جائز ہے۔ ہاں اگر وہ باعث ضرر ہے، جیسے میں نے ابھی پان کا ذکر کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اب تو پان بالکل ہم نے کہا ہے کہ جی جائز ہے، ہر لحاظ سے جائز ہے۔ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اگر کثرت سے چھالیہ والا کھایا جائے، اور جو نقصان دہ اس میں چیزیں ہیں، گٹکے وغیرہ ہیں، ان کو ذرا ان سے بالکل احتیاط کرنا واجب ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کبھی کبھار کھانا یا خوشبو کے لیے تھوڑا بہت کھا لینا یا میٹھا پان کھا لینا جو کثرت کے ساتھ نہ ہو تو اس کو کوئی ناجائز تو نہیں کہے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک اصول گویا کہ ہمیں بتا دیا، سکھا دیا، یا فقہا نے اس سے ایک اصول نکالا کہ ہر چیز ہمارے لیے مباح ہے، جائز ہے، صرف ناجائز اب وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو لہٰذا اب اگر کوئی کسی بھی چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ جی اس کے جائز ہونے کے دلیل دیں تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ تو قرآن میں خود موجود ہے، ہر چیز تمہارے لیے جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی ناجائز کہتا ہے تو ناجائز کہنے والے کے لیے دلیل درکار ہے، یا ناجائز کہنے والے پر دلیل کا لانا واجب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ اجازت ہی تو ہے، ہم جس کو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پئیں۔ اب اگر آپ منع کرتے ہیں تو اس کے ممانعت کی دلیل آپ لے کر آئیں۔ یہ ایک اچھا بنیادی اصول ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس اصول پر سینکڑوں مسائل نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن نے یا حدیث نے کیا کیا چیزیں منع فرمائی ہیں۔ اگر ہمیں خود معلوم نہیں ہیں تو اہل علم سے سوال کرنے کا چونکہ حکم دیا گیا ہے تو مفتیان کرام سے رجوع کر لیں اور یہ ان سے معلوم کریں۔ ایک تو یہ کہ تفصیل معلوم کر لیں انسان میں کیا کیا ہے مجھے بتائیے، اور ایک ہے کہ پرٹیکولر خاص جب کسی چیز کے بارے میں انسان کو یہ سوال پیدا ہو یا ضرورت پیدا ہو کہ میں اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں تو معلوم کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قربانی کے ایام آتے ہیں، اب ذبیحے کی کیا کیا چیزیں کھانا جائز ہیں اور کیا نہیں۔ 7 اعضاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے، باقی سب کا سب جائز ہوگا۔ تو جیسے کہ اس آیت پاک کے مفہوم کے مطابق سب کچھ تمہارے نفع کے لیے، تو اس کا مطلب پورا ذبیحہ ہمارے نفع کے لیے ہے، ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس میں وہی چیز ناجائز ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جیسے کہ گندگی کے تمام مقامات جو ہیں جانور کے اندر، اس طرح بلڈ وغیرہ ہے آتے ہیں یہ، اور ہر گندگی کا مقام جس سے گندگی کا اتصال ہے وہ سب کا سب منع کر دیا گیا۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، تو ان کو ہٹا کے باقی سب جائز۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جی پایا کھانا جائز ہے کہ نہیں، بھیجا کھانا جائز ہے کہ نہیں، مطلب یہ سوال کرنا بھیجا ہوگا۔ اگر کوئی کہے گا ہاں جی بھیجا کھانا جائز ہے تو بتائیے اس کی دلیل کہاں لکھا ہے کہ بھیجا کھانا جائز ہے، وہ یہ آیت کریمہ۔ چنانچہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہمارے نفع کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں دلیل طلب کرتا ہے کہ جی یہ جائز ہے تو دلیل دیجئے، جیسے کہ ابھی ذبیحے کی آپ کو مثال دی، اب کوئی کہے جی اس کے مطلب جیسے اب یہ بھیجا اور پائے کی میں نے آپ کو مثال دی، اسی طرح اور بھی کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے جواز کی آپ دلیل دیں، تو یہ کوئی جواز کی دلیل طلب کرنا مناسب نہیں ہے، یہ بے جواز سی بات ہے۔
ہاں ممانعت اگر کوئی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی یہ کھانا جائز نہیں ہے، تو پھر سوال ہوگا کہ آپ اس کی کوئی دلیل لائیے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 73 میں 73 میں ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ پہلے والی آیت میں زمین اور اس میں جو کچھ چیزیں ہیں سب کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ دوسری آیت میں اور وسعت کے ساتھ بیان ہے کہ آسمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، جیسے کہ شروع میں بھی عرض کیا تھا، کہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آسمانوں کو بھی اس نے بنایا، آسمانوں کی ایک ایک چیز کو اس نے بنایا، اسی طرح زمین کی ایک ایک چیز کو اس نے پیدا فرمایا۔ لیکن چونکہ مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے، بار بار بیان کیا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ تخلیق کی جو اس مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے اور اپنی صفت تخلیق کو مختلف مقامات پہ ذکر کر رہا ہے، تو بیکار تو نہیں ہے۔ وہ ایک ہی مقام پہ ذکر فرما سکتا تھا کہ اس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، جو کچھ اس میں موجود ہے سب کو پیدا فرما دیا، یہ ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کئی قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا اعادہ فرمایا ہے اور بار بار اس کو ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی رضا اسی میں ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تخلیق پر بھی غور و تفکر کرے، اطراف میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کے ساتھ چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اب جیسے میں نے یہ آیات پڑھی، میرا پڑھنا بہت آسان، آپ نے سنی، سننا بہت آسان، لیکن کاش اس کے بیچ میں پڑھنے اور سننے کے بعد یا ان کے درمیان میں ایک غور و تفکر کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا۔ مثلا اگر آپ زمین میں پیدا ہونے والی چیزوں پر غور و تفکر کریں، بعض چیزیں ایسی پیدا فرمائیں کہ جو اپنے مقام پر جمی رہتی ہیں، وہ ہلتی نہیں ہیں، جیسے پہاڑ ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو اپنے مقام پر رہتی ہیں لیکن وہ متحرک ہوتی ہیں کسی وجہ سے، جیسے کہ درخت وغیرہ ہیں کہ ہوا سے حرکت کرتے ہیں لیکن اپنے مقام پہ جمے رہتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں پیدا فرمائیں، انشاءاللہ اس پر بھی ہم غور و تفکر کی نیت سے اس کا ذکر کریں گے، تھوڑا سا مزید غور و تفکر کریں گے، لیکن اس پروگرام میں نہیں، نیکسٹ پروگرام میں، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔